بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بہنوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا عنوان ہے بے نمازی کا انجام، جو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ کی نظر میں اچھا انسان کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے یا چھوڑتا ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سن لیں، اگر آپ لوگ اللہ کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں تو باقی ساری چیزیں ایک طرف. اللہ تعالیٰ توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. اللہ جب کہتا ہے کہ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس لیے اگر کسی کے دماغ میں یہ فطور ہے کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے، اچھا بن سکتا ہے، وہ اپنے دماغ کا علاج کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے وہ اللہ سے سفارش کر کے کہیں گے ان رشتہ داروں کے بارے میں جو ان کے جہنم میں ہوں گے، اے اللہ، جو ہمارے رشتہ دار جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، جو روزے بھی رکھتے تھے، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہیں، ان کو نکال لے. کہیں بھی قرآن میں یہ تذکرہ نہیں آیا کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو. قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہ ہو. نماز اسلام کا پہلا رکن ہے. اب ایک جگہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا تو 10 محرم کا واقعہ میرے سامنے آ گیا، تو پھر مجھے کربلا یاد آ گئی. تو نماز کا وقت ہو گیا تو امام عالی مقام نے اپنے لشکر کے سردار سے کہا، ان سے کہو جنگ روک دیں، نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھ لوں. تو انہوں نے گھوڑا آگے بڑھا کر شمر سے کہا، تھوڑی مہلت دو، ہم نماز پڑھ لیں، پھر جو مرضی کرنا. شمر نے کہا، ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے. ایک اور کوفی ٹھہرا تھا، اس نے کہا، تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں. تو انہوں نے کہا، لعنت ہو تم پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. پھر وہ واپس آئے، کہنے لگے، حضور، وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے. تو امام علی مقام نے کہا، اچھا، پر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. میرے رب کی قسم، اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن پھر بھی ہم سب کو یہ پیغام سنایا کہ ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا، اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی نماز ادا کرنی ہے. اپنے خون آلودہ جسموں کے ساتھ بھی رب کے آگے کھڑے ہو کر اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میری جاب تھی، میں کیسے پڑھتا، میری آنکھ نہیں کھلی، میں کیسے پڑھتا، میں تو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میں کیسے پڑھتا، میں تو کالج میں پڑھتا تھا، میں کیسے پڑھتا، میں تو لیٹ ہو گیا تھا، میں کیسے پڑھتا. اللہ کی قسم، یہ جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، اور یہ عہدہ انہیں کربلا کے بعد نہیں ملا. یہ تو ان کے پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بتا دیا تھا کہ حضرت امام حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کو کندھوں پر اٹھا کر جا رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی پیارے انداز میں مسکرا کر جواب دیا، ہاں، اور صرف میں ہی نہیں، اللہ بھی ان سے اتنا پیار کرتا ہے. اور فرمایا، جو ان سے پیار کرے گا اللہ اس سے اتنا پیار کرے گا، اور جو ان کے لیے بغض رکھے گا اللہ اس کے لیے اتنا ہی بغض رکھے گا.
تو دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں یہ بات بیان کی۔ خدا کی قسم اگر حضرت امام حسین اس وقت نماز ادا نہ کرتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ پیغام، یہ میسج پہنچانا تھا کہ نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب ایک اور حدیث میں آپ سب کے آگے میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ جل شانہ نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اور کچھ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب دے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارا جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، اور قرآن مجید میں 700 سے زائد دفعہ اس کی تاکید آئی ہے۔ اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، صرف سستی کی ہی وجہ سے، حالانکہ وہ اللہ کا حکم جانتا ہے، جو نماز کو حقیر جانے، ہلکا جانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ پڑھنا تو اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے، اس کو قتل کر دینا واجب ہے یا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا، اسے قیامت کے دن اسے دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ آج کل یہ ہے کہ ایسی کوئی بات یا بیان سن لیا تو 10 دن نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر چھٹی۔ آج یہ عزم کر لیں کہ خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو اس کی تنقید کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امتی کا گھر ہو اور گھر میں بے نمازی ہو، یہ حکم دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اس گھر میں نحوست ہوتی ہے جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے۔ اس لیے آج ہم سب یہ عزم کریں گے کہ آج سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری انشاءاللہ کو قبول کرے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو نمازی نماز نہیں پڑھے گا اسے 15 سزائیں دی جائیں گی۔ ان میں سے 6 تو دنیا میں دی جائیں گی، اور 3 موت کے بعد، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی۔ دنیا کی 3 سزائیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت ہٹا دے گا۔ نمبر 3، اللہ اس کے عمل پر کوئی اجر نہ دے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی بھی دعا اللہ آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا۔ نمبر 5، دنیا میں ساری مخلوق اس کے لیے نفرت کرے گی۔ نمبر 6، اور نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت کی 3 سزائیں یہ ہیں۔ وہ ذلیل ہو کے مرے گا، بھوکا مرے گا، مرتے وقت اس کو اتنی پیاس لگے گی کہ اسے سارے دریاؤں کا پانی اسے پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ ہوں گی۔ اللہ اس پر اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دے گا کہ قبر اسے اتنا دبائے گی کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں چلی جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور یہ عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا، جس میں وہ دن رات جلتا رہے گا۔ قیامت کے دن کی سزائیں یہ ہیں۔ اللہ اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹے گا، اور منہ کے بل ہی گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف ناراضگی کی نظروں سے دیکھیں گے، جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ اللہ اس کا حساب سختی سے لیں گے، اور اس سے زیادہ سخت ترین عذاب کوئی نہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ
اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نام جہنم کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی بری بات ہے اور یہ کتنی بری خبر ہے کہ ہمارا نام جہنم کے دروازوں پر لکھ دیا جائے گا، اور ہم سالوں سال نماز نہیں پڑھتے، ہمیں اس کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور کچھ تو ایسے دیکھے ہیں میں نے، اللہ معاف کرے، انہیں نماز ہی نہیں آتی، جو کبھی ایسے لگتا ہے مسجد میں گئے ہی نہ ہوں۔ اللہ معاف کرے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس لیے خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، تاکہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو سکے، تاکہ ہماری آخرت بن سکے۔ بس کر دیں، چھوڑ دیں سب گناہ، بہت ہو گئے گناہ۔ میرے بہنوں بھائیوں، اللہ کا راستہ اختیار کر لیں، قسم سے اللہ کے راستے میں بہت سکون ہے۔ اللہ کا راستہ اختیار کر لو، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آج کل لوگ ٹینشن کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، بہت سی بیماریوں کے شکار ہیں۔ یہ سب کچھ نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہے، یہ سب کچھ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کے واسطے اپنی آخرت کا سوچو، اپنی آخرت کو سنوارو، قیامت نزدیک ہے۔ کیا جواب دو گے روز محشر؟ یہ جواب دو گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، برے اعمال کرتے تھے، خود بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، لوگوں کو بھی اس کی دعوت نہیں دیتے تھے۔ خدا را اپنی آخرت کو سنوار لو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنوار لو، اپنی آخرت کو سنوار لو۔ خود بھی کوشش کریں، کوشش کیا لازمی کرنا ہی ہے، کیونکہ اس میں کوئی معافی یا رعایت نہیں، کیونکہ اس میں معافی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور ہاں، اس طرح کی ویڈیوز آگے لوگوں تک شیئر کیا کریں، تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور جائے، کوئی نمازی بن جائے، کسی کی آخرت بن جائے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوستو، اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا عبداللہ اسلامک چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔